اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 32واں رکوع اصل میں سورہ بقرہ کا 31واں رکوع ہے، جو 7 قرآنی آیات پر مشتمل ایک مدلل مضمون باندھ رہا ہے، جسے ڈیوائن ریسٹرکشنز یعنی ربانی پابندیوں کی صورت سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی آیت واضح کر رہی ہے کہ حق مہر مقرر کیے بغیر بیویوں کے قریب جانے سے پہلے ہی اگر طلاق دے دو تو کوئی گناہ نہیں، ہاں محسنین پر واجب ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق انہیں کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ پہنچائیں۔ پھر ایک اور ربانی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ مطلقین کو مقرر شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا۔ عورت کی جانب سے معاف کر دینا یا مرد کی طرف سے پورے کا پورا ادا کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں خیر خواہی کی ربانی پابندی بھی عائد کر دی، کیونکہ بے شک ہمارے سارے اعمال کو رب تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں نماز کی ربانی پابندی کا حکم ہے، خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ واضح کر دیا کہ خطرے کی صورت میں پیدل یا سوار جس حال میں بھی ہوں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی رکوع میں یہ ڈیوائن ریسٹرکشن بھی آ گئی کہ حالت امن میں اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ طلاق اور حق مہر کی ربانی پابندیوں کے اس مضمون کے عین وسط میں نماز کی پابندی، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہونے کی پابندی اور اس کی یاد پر پابند رہنا ہمیں خواتین سے متعلقہ ربانی پابندیوں پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دے رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں تحفظ خواتین کے حوالہ سے مزید ربانی پابندیوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ تم میں سے فوت ہونے والے لوگ اگر اپنی بیویوں سے متعلق یہ وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک فائدہ پہنچایا جائے اور گھر سے ہرگز نہ نکالا جائے تو اس پر پابندی لازمی ہے۔ ہاں اس پابندی میں اور نکاح کرنے کے حوالہ سے انہیں اختیار حاصل رہے گا، کیونکہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ پرہیزگار لوگوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ طلاق یافتگان کو معروف طریقہ سے فائدہ پہنچائیں۔ رکوع کے آخر میں واضح کر دیا کہ یہ وہ ساری ربانی پابندیاں ہیں جسے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہم عقل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور ادب سے کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ذات باری تعالیٰ کو بس ہم ویسے ہی یاد کریں جیسا کہ اس نے ہمیں سبق دیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔